اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں کھڑا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، پھر ان لوگوں کی جو ان کے قریب ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے قریب ہیں۔ پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص خود بخود قسم اٹھائے گا اور اس سے قسم طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ گواہی دے گا جبکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ خبردار، جس شخص کو جنت کی درمیانی جگہ میں رہنا پسند ہے وہ جماعت کے ساتھ ملا رہے، بلا صبح شیطان اکیلے کے ساتھ ہے۔ جب شیطان دو آدمی ان کے اتحاد کی بدولت دور ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کیونکہ اس وقت شیطان ان کے ساتھ تیسرا ہوتا ہے، اور جس کو اس کی نیکی پسند آئے اور برائی غمزدہ کرے تو وہ مومن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت دودھ کی بکری ہدیہ کرنا ہے۔ جو کوئی بندہ ان کے ثواب کی امید اور ان پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کی بنا پر کسی ایک پر بھی عمل کر لے تو اللہ اسے اس کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے جبکہ وہ ننگا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سبز پوشاک پہنائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا ہو تو اللہ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پلایا جبکہ وہ پیاسا ہو تو اللہ اسے جنت کے خالص شراب سے پلائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی جب اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے، صدقہ دے جبکہ اسراف کرنے والی نہ ہو تو اسے صدقہ کرنے کا اور اس کے شوہر کو کما لانے کا ثواب ہے، اور اس کے خزانچی کو بھی اس قدر، ان میں سے کوئی بھی کسی کا اجر کم نہیں کرتا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری پڑی اشیاء کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 سال تک اس کا اعلان کرو، اگر اس کا طالب کرنے والا آ جائے تو اس کو دے دو، ورنہ اس کی تھیلی یا برتن اس کا سر بند یاد رکھو، پھر اسے کھا لو، اپنے استعمال میں لے آؤ، اس کے بعد اگر اس کا متلاشی آ جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے باپ، بھائی، خامن، بیٹے یا کسی اور محرم کی معیت کے بغیر 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان خاتون کو اپنے کسی محرم کی معیت کے بغیر 1 رات کا سفر بھی حلال نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب و نسب، حسن و جمال، اس کے دین کی بنا پر، پس تم دیندار کو اختیار کرو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔